تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. العزت ارشاد فرماتے ہیں جب انسان کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اللہ نے انسان کو زمین میں اپنی خلافت دے کر بھیجا ہے. زمین میں اللہ نے خلیفہ بنانے کی بات کہی ہے، انسانوں میں یا لوگوں میں اپنا خلیفہ بنانے کی بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری زمین کی ذمہ داری، پوری زمین کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت انسان پر آتی ہے. زمین کی دیکھ بھالی کرنا، زمین کو ایکسپلائٹ کرنے سے بچنا، زمین کو گندا کرنے سے بچنا، زمین کے جو سورسز ہیں ان کی حفاظت کرنا، یہ ذمہ داری بھی ایک مومن کی ذمہ داری ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تین چیزیں کامن ویلتھ ہیں، تین چیزیں پبلک پراپرٹی ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا الماء والکلب والنار. پانی پبلک پراپرٹی ہے، گھاس پبلک پراپرٹی ہے، آگ پبلک پراپرٹی ہے. کوئی آدمی پانی کو بیچ نہیں سکتا، کوئی آدمی آگ کے اوپر اپنی مونوپولی بنا نہیں سکتا، کوئی آدمی گھاس جو خود سے اگ جاتی ہے گھاس اس کے اوپر اپنی مونوپولی نہیں بنا سکتا. اسی لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے میدان میں خود سے گھاس اگ کر آ جائے وہ پراپرٹی اس کی ہے، لیکن اس میدان میں خود سے گھاس اگ کر آ جائے تو کوئی آدمی اس گھاس کو لینا چاہے تو اس کا اونر روک نہیں سکتا، اس کا اونر روک نہیں سکتا. یہ جو پیٹرول نکل رہا ہے، اسلامی حکومت اگر ہوگی تو پیٹرول کاسٹ آف پروڈکشن پر دینا ذمہ داری ہوگی. پیٹرول یہ پورے انسانوں کی کامن ویلتھ ہے، یہ پورے انسان کی پبلک پراپرٹی ہے. بس پیٹرول کو زمین سے نکال کر جتنی پروسیسنگ کی کاسٹ لگتی ہے اتنی کاسٹ تو لوگوں سے لی جا سکتی ہے، باقی پیٹرول فری ہونا چاہیے کیونکہ یہ پبلک پراپرٹی ہے، کسی پرسن کی اجارہ داری نہیں. گیس یہ پبلک پراپرٹی ہے، آپ گیس کو اسلامی حکومت ہو تو بیچ نہیں سکتے. پانی پبلک پراپرٹی ہے، پانی کے اوپر کوئی کمپنی اپنا کنٹرول نہیں بنا سکتی. کیوں؟ کیونکہ زمین کے اندر جو ویلتھ اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں ان سارے چیزوں کی خلافت اللہ نے انسان کو دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں صرف میرا گھر اچھا رہے یہ سوچ کر بیٹھ نہیں سکتا. اس زمین کی حفاظت کرنا بھی ایک مومن کی اسلامی ذمہ داری ہے. تو کلائمیٹ چینج پر بات کرنا یہ اسلامی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ کلائمیٹ چینج سے اثر پوری زمین پر پڑتا ہے. تو پوری زمین کے لیے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. تو خلیفہ کے ہوتے ہوئے زمین ایکسپلائٹ ہو رہی ہو اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. آپ اٹھا کر دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کلائمیٹ چینج کا ورڈ تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے جتنی چیزیں ہوں گی وہ ساری چیزوں کی بیس سرکار نے فراہم کر رکھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سائے میں، درخت کے سائے میں گندگی کرتا ہے اس پر لعنت ہے. جو آدمی گندگی کرتا ہے پبلک سائے میں، ایک جگہ بڑا سا جھاڑ ہے، درخت ہے، اس میں لوگ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، یہ پبلک پراپرٹی ہے. یہاں اگر کوئی پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، گندگی مچاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی. کیا مطلب اس کا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ساری چیزوں کی رکھوالی کرنا ایک مومن کی ذمہ داری، ایک مومن کا فریضہ ہے. ہم کیا سوچ کر بیٹھے ہیں؟ ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ میرا گھر اچھا ہو جائے، میری پراپرٹی اچھا ہو جائے، میری زمین میں دیکھ لوں، لیکن بازو کی زمین میں کیا ہو رہا، دوسری جگہوں میں کیا ہو رہا، اس حوالے سے ہمارے یہاں کوئی اویئرنیس موجود نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کی بات آئی تو میں مختصر طور پر بیان کر دیتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج ہوتا ہے زمین کی زیادہ گرمی سے، زمین کی زیادہ گرمی سے. سورج سے زمین تک دھوپ آتی ہے،
وہ دھوپ زمین ریفلیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی ٹیکنیکل باتیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں. سورج سے روشنی, سورج سے گرمی روشنی کی صورت میں زمین پر آتی ہے اور زمین اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. جیسے چاند ریفلیکٹ ہو کر ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے, اسی طرح زمین کے اندر زمین کی جو چیزیں ہیں یہ بھی ریفلیکٹ کرتی. یہ جب ریفلیکٹ کرتی ہیں تو ایٹماسفیئر میں, فضا میں مختلف قسم کی گرین گیسز ہوتی ہیں. آکسیجن ہوتا ہے اور اسی طرح آپ کے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے, میتھین ہوتا ہے, اور اس طرح کے جو دوسرے گرین گیسز ہیں یہ اس گرمی کو سٹور کر کے رکھتے ہیں تاکہ زمین گرم رہ سکے. چونکہ ہم زندہ اسی وقت رہیں گے جب زمین ایک حد تک گرم رہے. دوسرے سیاروں میں, دوسرے پلانٹس میں کوئی جان موجود نہیں ہے کیونکہ وہ پورے برف سے بنے ہوئے ہیں. آپ فضا میں چلے جائیں تو وہاں بھی ٹھنڈک اتنی زیادہ ہے کہ وہاں کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. انسان اور جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے گرمی ضروری ہے. تو یہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے یہ اس گرمی کو پکڑ کر سٹور کر کے رکھتا ہے تاکہ یہاں زندگی ہو سکے. لیکن ہم نے زمین کو اتنا زیادہ ایکسپلائٹ کیا, ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ اتنا زیادہ ایٹماسفیئر میں بھیج دیا کہ اب اس کا سٹوریج اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ زمین بجائے انسان کو لمٹ میں گرمی دینے کے زیادہ گرم ہو رہی. جب زمین زیادہ گرم ہوگی تو نارتھ پول اور ساؤتھ پول پر جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں, برف کے پہاڑ ہیں, برف کے بڑی بڑی زمینیں ہیں, وہ پگھلنے لگیں گے. جب وہ پگھلنے لگیں گے تو سمندر بڑھنے لگے گا. جب سمندر بڑھنے لگے گا تو پھر زمینوں کے اوپر سے سمندر کا پانی آئے گا اور یوں پورا ایک نظام جو خدا کی طرف سے بنایا ہوا ہے وہ تتر بتر ہو جاتا ہے. اور وایاناڈ کے اندر جو مصیبت پیش آئی, محققین سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کا اثر ہے. جو بارش سال بھر پڑنی تھی وہ بارش سال کے 1/3 سال کی بارش ایک دن میں پڑ جا رہی ہے. دھوپ کے دنوں میں جب بارش نہیں ہونی چاہیے وہاں بارش ہو رہی ہے. جہاں پانی ہمیشہ رہتا ہے وہاں پانی موجود نہیں ہے. بنگلور کے اندر پانی کی قحط پھیلی ہوئی ہے. آپ جانتے ہوں گے تقریباً 3-4 بلکہ 6-7 مہینوں سے ان کے ہاں پانی کی سخت شارٹیج موجود ہے. یہ اونچ نیچ جو ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے زمین کے لیے جو چیزیں اسلام کی تعلیمات کے حساب سے اس کی رکھوالی کرنے کی ذمہ داری تھی اس کو ہم نے توجہ دینی بند کر. یہاں ہر ایک اپنے اپنے ذات کے اوپر مست ہے. نفسی کا عالم تو محشر میں ہونا ہے, لیکن آج انسانوں کی مینٹالٹی یہ بن چکی ہے کہ یہ دنیا میں بھی نفسی کر رہے ہیں. کسی طرح میں اچھا رہوں, میرے جوڑو بچے اچھے رہیں, میرا گھر اچھا رہے, میرا خاندان اچھا رہے, باقی کی دنیا کس طرح بھی جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ اس دنیا میں ہر ایک چیز جو ہمارے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے یا انڈائریکٹ لنک ہے اس کا ہونا ضروری ہے. اگر شہد کی مکھی نہیں ہوگی تو انسانوں کا دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہے. اگر جنگل میں رہنے والے درندے نہیں ہوں گے تو سٹی میں ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اس کے پیچھے جو تفصیلات ہیں آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے, آپ جا کر پڑھ لیجئے. میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہاں ہر ایک چیز انٹرلنک ہے. یہاں کوئی ویسٹ مخلوق ہے تو وہ صرف انسان ہے. انسان کو آپ دنیا سے نکال دیں, دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا, دنیا اچھی ہو جائے گی. لیکن انسان کے ساتھ دنیا کے دوسرے کسی مخلوق کو آپ نکال دیں تو پھر انسانوں کے لیے مصیبت ہی مصیبت آنی. آپ نے 2 سال پہلے نیوز سنا ہوگا کہ ہندوستان کی گورنمنٹ افریقہ سے چیتے منگوا رہی ہے. کیوں چیتے منگوا رہے ہیں؟ چیتے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لا کر زو میں نہیں رکھیں گے, وہ لا کر جنگل میں چھوڑیں گے. جنگل میں چیتے لا کر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں لگتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن جو فوڈ سائیکل ہے اس میں چیتوں کی ضرورت گورنمنٹ محسوس کر رہی تھی. معلوم یہ ہوا کہ سٹی میں ہمارے جینے کے لیے جنگلات کا صحیح ہونا ضروری ہے. گھر میں ہمیں سکون سے رہنے کے لیے باہر کی دنیا کا صحیح ہونا ضروری ہے, اور سکون سے ہماری زندگیاں گزرنے کے لیے کہیں دور نارتھ پول اور ساؤتھ پول میں موجود پہاڑوں کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے. ورنہ
ہمارے پاس بڑے بینک بیلنس تو بن جائیں گے, ہم اچھے رہ جائیں گے, لیکن ہمارے آنے والی نسلیں وہ کس دنیا میں رہیں گی نہیں پتا. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان پوری زمین کے لیے خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے. جب وہ پوری زمین کے لیے خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے تو پوری زمین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر آتی ہے. وہ اپنے طور و طریقوں کو, اپنی طاقت کو, اپنی پہنچ کا استعمال کر کے زمین کی حفاظت بھی کرنا اس کے اسلامی اور ایمانی ذمہ داری ہے. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل